مذہب کی قبولیت میں جبر و اکراہ کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس میں یہ ثابت کیا جا سکا ہو کہ کسی عالم یا شیخ نے کسی کو زبردستی قبول اسلام کرایا ہو۔ الزام اور پروپیگنڈا الگ بات ہے، مگر عملاً ایسا کبھی نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ برضا و رغبت قبولیت اسلام پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسمبلیوں اور اقتدار کے ایوانوں میں وہ لوگ جا بیٹھے ہیں جنہیں خود دعائے قنوت اور جنازہ تک نہیں آتا، اور وہ لوگ قانون سازی کر رہے ہیں۔ کہنے کو اس قانون میں جبری قبول اسلام پر پابندی عائد کی گئی ہے، مگر عملاً ایسے معاملے کا وجود ہی نہیں، تو پھر لامحالہ یہ کہنا پڑے گا اگر ایک شخص کسی مذہب کو اس کی غیر فطری تعلیمات کے باعث ترک کر کے اسلام کی آغوش میں آنا چاہتا ہے تو اس کو قبول اسلام سے روکنا اور اسے سابقہ مذہب پر قائم رہنے کے لیے مجبور کرنا بدترین جبر نہیں تو کیا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس بل لانے کی نہ تو ضرورت تھی اور نہ ہے، آئین پاکستان کی دفعات اس کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اس کے لیے ہمیں ماضی قریب کے کچھ واقعات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ دیکھا جائے تو سندھ میں جب 2 لڑکیوں نے اسلام قبول کیا تو ہر طرف واویلا مچ گیا۔ ہندو کمیونٹی اور اس کے پشت پناہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ انہیں بزور طاقت اسلام قبول کرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا تھا۔ پاکستان ہندو کونسل کی طرف سے دی جانے والی درخواست پر کیس کی سماعت ہوئی تھی، جبکہ سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی سماعت کی تھی، اور پھر لڑکیوں کو آزادانہ فیصلے کے اختیار دیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں نے سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، جس سے پروپیگنڈا کرنے والوں کو منہ کی کھانا پڑی تھی، اور وہ اسلام کی قبولیت کے بعد اب فریال اور ڈاکٹر حفصہ کے نام سے اپنے مسلمان شوہروں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ دریں اثنا یہ بھی واضح ہو کہ جس جماعت یعنی پیپلز پارٹی نے یہ بل پاس کروایا ہے، اس کے ممبر قومی اسمبلی اور مذہبی شخصیت میاں عبدالحق کے بیٹے میاں اسلم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان دونوں ہندو لڑکیوں نے میرے والد کے ہاتھ پر اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا اور مسلمان لڑکوں سے شادی کی تھی۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران مزید کہا کہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی اور اس کے بعد سیاستدان ہیں۔ اسی طرح چترال میں کالاش وادی کے علاقے بمبوریت میں ایک نویں جماعت کی طالبہ نے اپنی سہیلیوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، تو پہلے جبری قبول اسلام کا پروپیگنڈا کیا گیا اور ایک سماجی کارکن نے بی بی سی اور دوسری ذرائع ابلاغ پر جبر کی بات بھی کی تھی، اور وادی میں تصادم کی خبریں بھی اڑائی گئیں، مگر 14 سالہ لڑکی نے مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان دیا کیونکہ میں تعلیم یافتہ ہوں اور میں نے سہیلیوں سے متاثر ہو کر اسلامی کتب کا مطالعہ کیا ہے اور بخوشی اسلام قبول کیا ہے، اور مجھ پر مذہب کی تبدیلی کے لیے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، جس کے بعد ان واویلا اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو دوبارہ منہ کی کھانا پڑی تھی، جبکہ حق تو یہ تھا کہ ان واقعات کے بعد یہ پروپیگنڈا ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے بعد دوسرا راستہ قانون سازی کا ڈھونڈ لیا گیا۔ چنانچہ 25 نومبر 2015 کو اخبارات میں خبر آئی تھی کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ مرضی کے بغیر مذہب کی تبدیلی کو جرم تصور کیا جائے اور حکومت اس کے بارے میں قانون سازی کرے۔ مزید یہ بھی کہا گیا تھا کہ ملک کے مختلف علاقوں سے ہندوؤں کو ان کی مرضی کے بغیر قبول اسلام کرا کر ان سے شادیاں کی جا رہی ہیں، اور ذمہ داروں کے خلاف قانون موجود نہ ہونے کی وجہ سے کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سچائی کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے سے کبھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، کیونکہ جبرن قبول اسلام کی خود اسلام اجازت نہیں دیتا تو پھر قانون سازی کا کیا معنی۔ لیکن دوسری طرف اگر ڈاکٹر رمیش کمار سے یہ بھی پوچھ لیا جاتا کہ ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان اقلیت پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے، اور الٹا مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے کے باوجود وہاں ہندو کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں، لہٰذا ضرورت اب اس امر کی ہے کہ ملک کے باشعور عوام، علماء کرام، دینی اور سیاسی جماعتوں سمیت تمام محب دین و وطن طبقات کو صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے اقدامات کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، اور ارباب بست و کشاد کو یہ باور کرا دینا چاہیے کہ پاکستان کو کسی صورت اغیار کی سازشوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا جائے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی